The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ 6 آف اے 7-part سیریز حج جرنی انٹو دا ہارٹ آف اسلام. بحمدہ تعالی آج کے پروگرام کے اندر قربانی اور طواف زیارت کے انشاءاللہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بتایا جائے گا، اور کمپلیشن آف حج جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں ان کی آج انشاءاللہ العزیز کمپلیشن آپ کو بتائیں گے کہ حج آپ کا کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. تو آج ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے بہترین موقع ہے، بالخصوص ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے جو الحمدللہ حج کی سعادت کے لیے اس سال جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور رحمت ہے اس بندے پر جس کو حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. ناظرین محترم ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ کال کر کے اپنے سوالات جو ہے انشاءاللہ لکھوا سکتے ہیں. سب سے پہلے میرے مہمان حضرات جو ہیں انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد بریک ہوگی. بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ اوپن کی جائیں گی. آج میرے ساتھ الحمدللہ 2 پیاری شخصیات جو ہمیشہ یہاں پر امہ چینل پر اس دین مبین کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے گھروں تک اس خوبصورت دین کا علم جو ہے وہ الحمدللہ پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کرواؤں گا اپنے پیارے مہمان. الحمدللہ علامہ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، حضرت علامہ حافظ یونس مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. بہت شکریہ. آج ماشاءاللہ یہ 6ٹھا پروگرام ہے اور اس کے اندر آپ تشریف لائے اور جو فیڈ بیک مل رہی ہے کہ بہت ہی خوبصورت انداز اور سمجھانے کا طریقہ آپ کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر جو مٹھاس ہے وہ مزید اس کو ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے یہ مزید مٹھاس جو ہے وہ اس کے اندر آئے تاکہ ہمیں سمجھنے میں مزید جو ہے وہ آسانی ہو. ناظرین محترم میرے دوسرے مہمان ایک اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت، امہ چینل کی جان ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ سادات کرام یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور مزید اس پلیٹ فارم پر برکت ہوتی ہے، اور پھر اس سے مزید یہ فائدہ ہے کہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، بہترین حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بشکر اللہ۔ حضرت، آپ کا آنا یہاں پر باعث برکت اس لیے ہے کیونکہ آپ وہاں کی حاضری آپ کو ہوتی رہتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک مرتبہ سال کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، تو جس کو بار بار بلایا جائے، اور یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جاتا وہی ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اس میں کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی فلاں ریزن کے لیے جا رہے ہیں یا فلاں ریزن کے لیے جا رہا ہے، جاتا وہی ہے، حاضری اس کو اس حدود کے اندر اسی کی ہوتی ہے جس کا بلاوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ اور دیکھیں نا حضرت، ہم نے ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اگر آج آپ چلا رہے ہیں آگے آپ کی نسل چلائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز کہ آج دیکھیں نا، آپ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے دل کے اندر محفوظ کیا ہے، تو اس سے پہلے آپ کے والد، اور اس طرح یہ ایک لڑی چلتی آ رہی ہے، تو آگے بھی انشاءاللہ چلے گی۔ اسی طرح علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کو آگے اس دین کا علم جو ہے وہ سکھائیں گے، پڑھائیں گے، پھر وہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ احباب جو یہاں تشریف لاتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے کہ علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے الحمدللہ بہت زیادہ کرم نوازی کی ہے، بہت محبت فرمائی ہے، اور یہ جو گلدستہ آپ سجاتے ہیں ہر خاص موقع پر، ہر جو بھی آنے والا موقع ہوتا ہے، امہ چینل الحمدللہ شاندار خدمات پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی جو دل کہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا سبق یہاں سے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت رسول اور عشق رسول کی شمع یہاں روشن ہو جاتی ہے، بے شک، اور الحمدللہ اس شمع سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک، ہم نیگیٹو کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں چاہیے پازیٹو کی طرف دیکھیں۔ صحیح، یعنی ہمیں چاہیے کہ جو محبت رسول اور عشق رسول کی خوبصورت بولی یہاں سے علماء بولتے ہیں، اس کو سنیں۔ صحیح، یعنی اس طرف اگر توجہ کریں گے تو الحمدللہ انہیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، اور سارے جگ کو فائدہ ہوگا۔ آج میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں پر مجھے انہوں نے بلکہ حکم کیا کہ آپ شاہ صاحب، کیونکہ حال ہی میں آپ آئے ہیں، تو وہاں کے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر مزید بتایا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج مزید اس پر باتیں ہوگی، اور آج کا جو ٹاپک ہے قربانی اور طواف زیارت، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز، اور کمپلیشن آف حج جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے متعلق تو ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ آغاز میں انشاءاللہ مزید ہم اس پر ضرور باتیں کریں گے، تاکہ ہمارے جو حجاج جا رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اپڈیٹڈ جو وہاں کی حالات ہیں انشاءاللہ ان کے متعلق بتایا جائے گا۔ Dear viewers, inshallah al-Aziz, this program is for you to ring in and ask all those questions that you want to as regards to the topic today. And inshallah, we will give you the latest update which from Makkatul Mukarramah bil khusus, because there are new developments there, as you can see on your TV screens on different channels where live feed is being shown from Makkatul Mukarramah, and what the obstacles could be, the problems that could arise, and we need to have that information so that when we go there, we know the extent of the issues and the problems that could arise, so that we are mentally prepared before we even go there, get there inshallah. So we will now go to our Naat Khwan Hazrat, mashallah. As always, at the start of the program and in between the program and at the end of the program, we get them to recite Hamd and then Naat Rasool Maqbool Sallallahu Alaihi Wasallam. And today, aaj alhamdulillah ہماری یہ بھی ایک سعادت ہے کہ ماشاءاللہ ایک ایسا نوجوان جس نے بہت کم عمر کے اندر بہت خوبصورت نام کمایا نعت کی دنیا کے اندر، اور ماشاءاللہ آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میں ان کو حج کی سیریز کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ میری مراد حافظ ناصر محمود صاحب سے ہے، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔
حافظ ناصر حسین صاحب ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. حضرت کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے. یہ ہمارا یہ آج چھٹا دن ہے اس حج سیریز کا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ یہ صرف ایک بلڈنگ ہی نہیں جس کے 4 کونے ہیں یا 4 دیواریں ہیں، بلکہ اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے پیار والے دیکھتے ہیں تو اس سے پھر بہت کچھ ملے گا. ایک روحانی غذا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ملے گی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں حمد بارک تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہوں. جی شہزاد بھائی، یہ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے امہ چینل کی ساری ٹیم کا. یہ ایک کلام ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، جو وہاں پہ جاتے ہیں اور جو ابھی جا رہے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کے یہ ایک کلام ہے جو میں آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گا اور جتنے بھی آپ کے سننے والے ہیں. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. جو لوگوں سے سن سن کے نقشے ہیں کھینچے، جو لوگوں سے سن سن کے نقشے ہیں کھینچے، حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے. کبھی جا کے دیکھوں خود آنکھوں سے اپنی، کبھی جا کے دیکھوں خود آنکھوں سے اپنی. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ، میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ، وہ رکنے یمانی وہ میزاب رحمت. میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. خدا نے اتارا جسے آسمان سے، خدا نے اتارا جسے آسمان سے، کیا نصب تھا جس کو پیغمبروں نے، اسی حجر اسود کا بوسہ میں لے لوں، اسی حجر اسود کا بوسہ
آس پر جی رہا ہوں میں مدت سے، اس آس پر جی رہا ہوں. وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دل، مینا کی وہ راتیں میسر کبھی ہوں مجھے سارے جلوے میسر کبھی ہوں ہمیں سارے جلوے میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ جنت کا گوشہ، کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ، کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ حافظ ناصر محمود صاحب بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے، اور جب یہ کلام پیش فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے سال حافظ صاحب، کتنے سال لوگوں نے دعائیں کر کر کے پتہ نہیں کسی کو 20 سال لگے ہوں گے، کسی کو 30 سال لگے ہوں گے، کسی کو 40 سال لگے ہوں گے، کہ ہر سال وہ دعا کرتے ہیں کہ کاش اس سال ہماری بھی دعا جو ہے وہ سنی جائے. سرکار بلاتے ہیں. اور ناظرین محترم، اگر آپ میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے کئی سال لوگوں کو بھی، پیران اعظام کو، علماء کو، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے یہ آرزو پیش کی کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہواؤں فضاؤں میں چلے جائیں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر بھی کرم کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم پر بھی نگاہ رحمت کریں، تاکہ ہم بھی اس جگہ کی حاضری ہمیں بھی نصیب ہو۔ اگر آج آپ کو یہ موقع مل گیا ہے، وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو ناظرین محترم، امہ چینل کا ایک ہی مقصد ہے کہ اتنے ہزاروں پاؤنڈز آپ لگا کر جا رہے ہیں اور اتنی چاہت کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے لے کر مکہ المکرمہ تک، پھر مدینہ الرسول تک آپ کی حاضری اس قدر ہو کہ آپ جب واپس لوٹیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بھئی واقعتاً اس حج نے میری زندگی بدل دی ہے، میری سوچ بدل دی ہے، میرا دل بدل دیا ہے، میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ تو یہی مقصد ہے حج کا۔ حج بذات خود ایک بہت بڑا درس ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے مہمانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے قربانی اور طواف زیارت، اس پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ موجودہ جو حالات ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ العزیز بات ہوگی، اور پھر بریک ہوگی۔ بریک کے بعد حضرت علامہ حافظ یونس مصباحی صاحب انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ کیوں بہت ضروری ہے اور ایک ارکان ہے جو پورا کرنا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب قبلہ، یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ موجودہ حالات، کیونکہ سٹمپیڈ بھی ہو سکتی ہے وہاں کے، مجھے بتایا گیا آج کہ وہاں پر ڈسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ چیزیں میں چاہوں گا، کیونکہ جو دمے کی پرابلم ہے جن کو، ان کو کیا وہ ماسکس لے کر جا سکتی ہیں، اس طرح کی میں چاہوں گا کہ آپ موجودہ حالات کے اپڈیٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدقت یا رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب محترم شہزاد احمد قادری صاحب، آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پھر عظیم الشان پروگرام میں بیٹھنے کا اور باتیں کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ جل شانہ و تم احسانہ امہ چینل کو، آپ کو، ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے خیر کثیر عطا فرمائے، آمین آمین آمین، جو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے عین مطابق ہے۔ ہماری اس مجلس میں میرے ساتھ دائیں جانب میرے نہایت ہی محبوب عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ آپ کا پورا جتنا بھی ہمارا یہ سیٹ اپ ہے امہ چینل کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں کرتا ہے، اللہ جل شانہ و تم احسانہ۔ میں نے واللہ حرم پاک میں بھی اور روضہ مطہرہ پر بھی خاص ان لوگوں کے لیے جو بے لوث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین کی خدمت کرتے ہیں اور محنت کر کے لوگوں کے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ جل شانہ و تم احسانہ اپنے حبیب کی رحمت کے صدقہ یہ محنت انہیں حشر والے دن اور دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین سو آمین۔ آپ نے جو سوال کیا انتہائی اہم سوال ہے، اور ہم نے یقیناً پچھلے دنوں بات کی، لیکن جس ٹاپک پر آپ نے بات شروع کروائی ہے اس پر پہلے بات نہیں کر سکے۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اب چونکہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ مکہ مکرمہ کو وہ 2020 تک جدید مکہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیا مکہ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح مدینہ طیبہ کا ایک مرکزیہ کا ایریا ہے جو کہ شارع ستین سے اندر اور پیچھے بالکل جو گول دائرے کے اندر جو بہت بڑے بڑے ہوٹلز اور شاندار بن گئے ہیں، اسی طرز پر پیچھے بھی بنے گئے حرم کی توسیع کے بعد۔ اب یہاں پر مکہ مکرمہ میں جو پوزیشن ہے، یہاں پر چونکہ ابھی ابتدا ہے، یہاں پر تو ابھی ایک ہی ہوٹل مکمل ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں، وہ بھی ابھی بھی اس میں کام ہو رہا ہے، جس کو زمزم ٹاور کہتے ہیں، یا اس کے بالکل جو سامنے ہے گھڑی والا، جس کو کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے ٹاورز ہیں۔
تو ابھی وہ ایک بنا ہے، یعنی ایک بنا اتنے سالوں میں. خیر وہ جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو یقیناً وہ اکٹھے ہی مکمل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت میری نظر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن کا یعنی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ حجاز مقدس میں ہو رہا ہے. ٹھیک. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یقیناً جس طرح جمرات کے اوپر آپ جائیں جی تو جمرات کی 4 یا 5 منزلیں ہیں، 5 منزلیں ہیں، ٹھیک. یعنی زمین سے لے کر 5 جگہوں پر آپ جا کر کنکریاں مار سکتے ہیں، رمی کر سکتے ہیں جمرات کے لیے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ نے جو پل بھی دکھایا وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی کا برآمدہ ہے، جو ترکیوں کا برآمدہ، اس کو بھی ختم کر کے تو مطاف کو اور وسیع کیا جا رہا ہے. یہ تو تھی حرم کی بات، اور وہ حرم تو یقیناً یہ کام ہو رہا ہے اور دھڑا دھڑ ہو رہا ہے، 24 آور ہو رہا ہے، صبح و شام ہو رہا ہے، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی. اب رہا مسئلہ جو لوگ ہم رہیں گے، کچھ لوگ تو ویسے ہی عزیزیہ میں لوگوں نے شفٹنگ پیکج بنائے ہوئے ہیں اور وہ عزیزیہ رکھیں گے 4-5 دن، اور پھر یا 3 دن، جتنا بھی کسی کی سیٹنگ ہے اس کے مطابق وہ وہاں پر رکھیں گے. اور جب قریب لے کر آئیں گے تو یہاں پر حرم کے پاس ان دنوں میں حرم کے آس پاس اطراف ایک سائڈ پر نہیں، چاروں طرف ٹھیک. کسی جانب ہوٹل گرائے جا رہے ہیں، کسی جانب پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں، مٹی ہی مٹی ہے، دھول ہی دھول ہے. ہمارے یہاں کے جو یو کے اور یورپ کے جو حجاج ہیں یہ بڑے نازک ہیں، ان کو اگر ایک چھوٹی سی کیڑی بھی نظر آ جائے نا، چیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹ پڑتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. لیکن ان کو میں بتا دوں کہ اب اس وقت سارے ناظرین جتنے بھی ہیں سن لیں، چونکہ پورا مکہ کھولا ہوا ہے انہوں نے، یعنی قریب کا، اور صرف مکہ ہوٹل ہی نہیں کھولے ہوئے، پہاڑ کھولے ہوئے ہیں. اب جب پہاڑ کھولے اس کے اندر بھی مخلوقات ہیں، یہ نہیں کہ سانپ آ رہے ہیں بڑے بڑے، لوگ ڈر نہ جائیں، ایسی بات نہیں ہے کوئی. اور ویسے حرم پاک ہے، اور اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے جس طرح انسانوں کے لیے یہ روکا ہوا ہے، اسی طرح ان کو بھی روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے وہاں پر ایوری تھنگ کنٹرول کے اندر ہے، یعنی ہر چیز کنٹرول میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن صرف حجاج کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی چیز دیکھ لیں، ادھر کوئی گری ہے، کوئی پڑی ہے، چونکہ مٹی مٹی ہے ہر طرف، ٹھیک، یعنی جو غبار ہے بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر یہ جو شار ابراہیم خلیل ہے، جو مین روڈ ہے، آپ میجانا حضرت بھی جانتے ہیں، اور سارے لوگ تقریباً جو یہاں پر یورپ کے تو الحمدللہ سال و سال عمرہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں شار ابراہیم خلیل یہ مصفلا کا علاقہ ہے. یہ شار ابراہیم خلیل کا جو ایک سائیڈ ہے، اگر حرم کی طرف جائیں اس روڈ کے اوپر تو رائٹ سائیڈ وہ ساری گرا رہے ہیں. وہ ایک معروف ہوٹل تھا شوبرا کو میں نے اپنے سامنے گرتا ہوا دیکھا ہے، اور یہ افق الفاتح اور اس کے ساتھ جوہرت الخلیل، یہ ہوٹلوں کے نام معروف ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے انہوں نے گرا دیے. الیان تھا وہ بھی سارے کے سارے یہ ہوٹل گرا دیے. اب جب گرا رہے تھے تو ان کی مٹی بہت ہے، ان کی دھول بہت ہے، اور اسی طرح جو پہاڑیاں اٹھا رہے ہیں ان میں سے چھوٹے چھوٹی یہ چیزیں نکلتی ہیں، اب ان کو بھی پناہ چاہیے. تو اب یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکے کی مٹی اور مدینہ کی دھول اور مٹی مل جائے تو شفائی ہے، صحیح، گھبرانے کی ضرورت اس میں کیا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے فضل و کرم سے جب لوگ جائیں گے، یہ لوگ بس ایک ہی بات ہے، یہ جو لوگ اپنے گھر سے چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، چاہے وہ 3000 پاؤنڈ یا 10,000 پاؤنڈ، ایسے پیکج بھی موجود ہیں کہ جو 10,000 پاؤنڈ کا ایک پیکج ہے. اگر زیادہ دے کر جا رہے ہیں یا کم دے کر جا رہے ہیں، جتنا بھی پیسہ دے کر جا رہے ہیں، جانے والے صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے کوئی نمبر نہیں بنانے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے حج کر لیا. اب وہ تو 5 سال کی ویسی پابندی لگا دی انہوں نے، جو تھا نا کہ میرے اتنے حج ہو گئے ہیں، میرے 28 حج ہو گئے، میرے 25 حج ہو گئے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ منتیں کرتے ہیں، جی میرے پچھلے 26 سال سے میں حج پر میں نے ناغہ نہیں کیا، خدا کے لیے میرا کوئی انتظام کرے. تو اب ہم کیا کریں جب گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے؟ تو اس طریقے سے جو لوگ 5 سال اب تو ویسے ہی نہیں جا سکیں گے، جو اس سال کر لیں گے اگلے 5 سال کے بعد ہی جا سکتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے پچھلے سال کیا تھا وہ اس سال نہیں جا سکتے، 2 سال پہلے والے نہیں جا سکتے، 3 سال پہلے والے نہیں جا سکتے، 4 سال پہلے والے، 5 سال پہلے جس نے کیا تھا وہ اس سال جا سکتے. یہ بھی حضرت بہتری کے لیے انہوں نے کیا نا؟ وہ بہتری اس لیے ہے کہ وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے. ہوٹلز قریب کے ختم ہو گئے ہیں، یعنی وہ گرا دیے گئے ہیں، اور اب حرم کو کھولا ہوا ہے. حرم کے اندر اتنی سپیس رہی نہیں ہے چونکہ جب کام جو ہو رہا ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، اس لیے
پھر یہ پہلے 5 سال کی پابندی لگی، اب جو 20% کوٹا پوری دنیا کا انہوں نے کم کر دیا. اور جو میں نے کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ انٹرنل جتنے داخلی ہیں حجاج ان کے لیے 50% کم کر دیا. اور یقین جانیں کہ گورنمنٹ کے بڑے سخت آرڈرز ہیں، سعودی گورنمنٹ بڑی سختی سے اس پر عمل کر رہی ہے. اور میں نے وہاں پر جا کر دیکھا ہے، اور وہاں میں نے کچھ محکمہ جات کے وہ جو لوگ تھے وزارت الحج والے، ان سے میری میٹنگز ہوئی، وہاں گیا میں، تو پتہ یہ چلا کہ اس سال 10 ایسی مضبوط چوکیاں حرم کے آس پاس یعنی مکے کے آس پاس ہوں گی کہ کوئی بندہ حج کی نیت سے اندر داخل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، سختی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہیں، ہماری سیفٹی ہے، ہمارے لیے ہے. ہاں البتہ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نام پر ہماری جانیں، ماں باپ، سب کچھ اولاد قربان ہے، مال اولاد قربان ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک حج کیا ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تسلی بخش بات ہے کہ اس کے باوجود کہ وہاں بہت سارا کام ہے، جو کسی کی خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. سعودی گورنمنٹ نے انتظام بھی اسی طریقے سے کیے ہیں، تو لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ماسک وغیرہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے، ہاں ایک تو ضروری بات تھی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بوڑھے، یہ بہت ضروری بات ہے، جو بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں بڑی یا بچے ہیں ان کو ویزا نہیں دیں گے. نہیں، بالکل یہ بات غلط ہے. یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. بوڑھے ہوں یا بچے ہوں یا عورتیں ہوں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی ہے. یقین کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے لیے 5 سال والی پابندی ضرور ہے. کوٹا کم ضرور کر دیا ہے 20% پوری دنیا کا، لیکن باقی کوئی بات ایسی نہیں ہے. باقی جسے وہ آپ نے پہلے شروع میں بھی بات کی کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جس کا بلاوا ہے وہ جا رہے ہیں. اب صرف اتنا کریں کہ دھیان سے اپنے ہوٹل میں جائیں تو وہاں سے کارڈ وغیرہ لے کر سارا پتہ یاد کر کے کہ ہم کہاں سے جا رہے ہیں اور کہاں ہم نے آنا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو حجاج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی پریشان نہیں ہوں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف گیٹ کا نمبر یاد رکھیں، اور جب نکلنے لگیں تو وہاں پر اپنے پاکستانی سارے کام کرنے والے ورکر اردو بولنے والے ہیں، یعنی یا انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں یا بنگالی ہیں، یعنی اکثریت 90%. اس میں کچھ ہیں مصری بھی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے سیرین بھی ہوں، اور دوسرے وہ انڈونیشیا کے بھی لوگ ہیں، لیکن زیادہ اکثریت ہمارے اپنے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان کے لوگوں کی ہے. تو کسی بھی اردو والے جو ملازم ہے حرم کے اندر، وردیوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں جی میں فلاں گیٹ کی طرف میں نے جانا ہے. مطلب اپنا گیٹ یاد رکھیں. اپنا جو ان کا گروپ لیڈر ہے، جو رہبر ہے ان کا یا امیر قافلہ ہے، اس سے پوچھیں کہ ہمارا کون سا گیٹ ہے جو ہمارے ہوٹل کی طرف پہلے آتا ہے. سمجھا کہ کون سا گیٹ ہے جس سے نکلیں تو ہم اپنے ہوٹل کی طرف آ سکیں، یا جس سے داخل ہوں تو ہم حرم کی طرف جا سکیں. تو اس کا نمبر یاد رکھیں. پھر اندر جا کے نکلتے ہوئے کسی سے پوچھیں، اگر کیونکہ ایسے پتہ نہیں چلتا اندر کہ ہم کہاں سے داخل ہوئے تھے، کیونکہ ایک ہی جانب ویسے بھی ایک ہی طرح کا ہے نا. وہ حرم شریف ہے ہی ایک طرح کا، یعنی چاروں اطراف برآمدے ایک ہی جیسے ہیں. اب ان کو نہ تو پھر بیچاروں کو پڑھنا یاد رہتا ہے کہ ہم کون سا نمبر، کون سا گیٹ تھا، باب عبدالعزیز ہے یا باب فہد ہے یا کوئی دوسرا دروازہ ہے، یا باب عمرہ ہے یا باب السلام ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں لوگ کہ یا باب الفتح ہے، بہت سارے دروازے ہیں ان کا نام ہے. تو اس کا خیال رکھیں، یعنی اپنے دروازے کا نمبر یاد رکھیں. اور پھر مین چیز یہ ہے کہ جب حرم میں جائیں تو جو اس طرف سے جائیں، ویسے جانا ہی اب زیادہ لوگوں نے اس طرف ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، باب عبدالعزیز کی طرف سے، کیونکہ دوسری جانب جو ہے وہ مکمل میدان رڑا سارا کر دیا ہوا ہے. غزہ اور شامیہ اور یہ جو علاقے شعب عمر، یہ سارے کے سارے انہوں نے بالکل میدان بنا دیا ہوا ہے. لہذا وہاں تو ویسے رہائش کوئی نہیں ہے، تو رہائش جس طرف ہے ظاہر ہے زیادہ لوگ اس طرف سے جائیں گے. تو اس لیے یہ گزارش ہے، ادھر ہی کام بھی ہو رہا ہے، ادھر ہی پہاڑ بھی اکھیڑے جا رہے ہیں، یعنی یہ مصطلح کا سارا محلہ اکھیڑا جا رہا ہے. تو اس لیے کچھ صبر کریں، بالکل یقین کے ساتھ جائیں. اگر یہ سمجھیں کہ
کہ کوئی چیز لڑ جائے گی تو ہم شہید ہو جائیں گے، تو اور کیا چاہیے پھر؟ صحیح، یعنی وہاں پہ شہادت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ میں بعد میں عرض کروں حضرت گا انشاءاللہ کیونکہ اذان عشاء کی اللہ اللہ بریک ہے اللہ، تو وہ بریک بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات ہم نے کی ہے کہ بھئی وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ تو کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے بچاؤ کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے سارے کام کر رہی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے؟ تو یہ بات انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹی سی بریک ہے۔ والسلام علیکم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله